ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ پچھلی آیات میں حبیب نجار کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حبیب نجار کون ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس کی تفصیل کل کی مجلس میں آپ کے سامنے آئی۔ وہی سلسلہ کلام ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے حبیب نجار کی بات کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات عرض کی کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی پرستش نہ کروں، اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور حال یہ ہے کہ اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ حبیب نجار نے اپنی قوم کو احساس دلاتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ عبادت کا مستحق، پرستش کا مستحق وہی پروردگار ہے، وہی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یعنی جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ یہ معبودان باطل، یہ بت جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ عالم یہ ہے کہ ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے، اور وہ بیچارے خود اتنے عاجز ہیں اور اتنے کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے آگے اس کے بارے میں فرمایا، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ فرمایا کہ اب میں اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لوں، حالانکہ اس خدا اللہ کی صفت یہ ہے، اور ان معبودان باطل کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر رحمان کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ وہ معبودان باطل مجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ دو باتیں حبیب نجار نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو رب کا تعارف کرایا کہ کون عبادت کا مستحق ہے، کون پروردگار زیادہ عبادت کے لائق ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ وہ پروردگار جس نے مجھ کو پیدا کیا وہ عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اس لیے اللہ ہی کی میں پرستش کرتا ہوں۔ اور ایسا ہی نہیں کہ میں، بلکہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم کو اپنے اعمال کا بدلہ کل اللہ کے پاس دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معبودان باطل کی، ان معبودوں کی جس کی تم پرستش کر رہے ہو، ان کی کمزوری کو اور ان کی بے وقعتی کو بیان کیا کہ ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ یہ بیچارے تو خود دفاع نہیں کر سکتے۔ اگر رحمان یعنی اللہ کی ذات مجھ کو کوئی سزا دینا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے، تو یہ معبودان باطل نہ تو خود بچا سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں، نہ سفارش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکیں کہ آپ کو اس بندے کو تکلیف پہنچانے کا کوئی حق نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر
کسی کو تکلیف سے روک سکتا ہے، یا کم سے کم اپنی طاقت نہیں تو اپنا ریفرنس لگا کر اپنا تعلق کو بیان کر کے سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب نجار کی زبانی کہ یہ معبودان باطل، یہ بت جس کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ بیچارے خود اتنے عاجز ہیں کہ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود دفاع کر سکیں، اپنے طاقت کے بل پر اللہ کے عذاب سے مجھ کو بچا سکے، یا کم سے کم طاقت نہیں تو سفارش کر کے اپنا ریفرنس دے کے اللہ کے عذاب سے مجھ کو بچا سکے، ایسا بھی نہیں۔ اور دوسری آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو بیان کیا، فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ یقیناً اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک ادنا سی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی دعویٰ یہی ہے کہ عبادت کا مستحق وہ پروردگار ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو خالق ہو وہ عبادت کا مستحق ہے، لہذا ان معبودوں کی پرستش جس کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ بیچارے خود اتنے کمزور ہیں کہ ایک معمولی سی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک تو کیا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے مخلوق، سارے خالق جو معبودان باطل کی شکل میں ہیں، سب کے سب مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اور اس سے آگے کمزوری کی بات تو یہ ہے کہ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، خود تو پیدا نہیں کر سکتے، اور ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی ان کے چڑھاوے پہ سے کوئی چیز اچک لے کر لے جائے، چھین کر لے جائے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا سلب۔ عربی کے اندر سلب کے معنی ہیں طاقت کے بلبوتے پر کوئی چیز چھیننا، ایک ہے لینا، اخذہ کا لفظ آتا ہے لینا، اور اس لینے میں مانگ کر لینا بھی ہو سکتا ہے، طاقت کے بلبوتے پر لینا بھی ہو سکتا ہے، کمپرومائز کی شکل میں بھی لینا ہو سکتا ہے، چوری سے بھی لینا ہو سکتا ہے، سب ہے۔ لیکن سلب کا جو لفظ ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر کسی سامنے والے کے پاس سے چھین کر زبردستی لینے کے واسطے سلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان معبودان باطل کے سامنے جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، مختلف قسم کی مٹھائیاں رکھتے ہو، مختلف قسم کی چیزیں ان معبودوں کے سامنے تم جو چڑھاتے ہو، ان چڑھاووں میں سے ایک مکھی جس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، وہ مکھی اگر اپنے طاقت کے بلبوتے پر ان معبودوں کے سامنے چڑھاوے جو چڑھائے گئے ہیں اس میں سے چھین کر اگر لے جائے، فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر کوئی مکھی ان چڑھاووں میں سے چھین کر لے جائے تو وہ بیچارے اتنے عاجز ہیں کہ وہ اس کو بچا نہیں سکتے، تو پھر اس کو معبود کیسے بناؤ گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ مانگنے والا بھی بڑا کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ مانگنے والا کمزوری سے اعتبار سے کہ اس کو حقیقت بتلائی گئی، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، دلائل سے بتلایا جا رہا ہے، لیکن بات سننے کو تیار نہیں، اور اسی معبود کے سامنے جو بیچارہ خود اتنا کمزور ہے وہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اسی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ تو طالب بھی، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات فرمائی گئی ہے کہ یہ رحمان کے مقابلے میں جن کی تم پرستش کر رہے ہو، اگر رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ طاقت کے بلبوتے پر اس تکلیف کو بچا نہیں سکتے، تکلیف کو دفع نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے، نہ طاقت کے بل پر اور نہ سفارش کی بنیاد پر۔ وَلَا عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ اور جب اتنی صریح بات میرے سامنے آ چکی ہے اور اتنی واضح دلیل میرے سامنے آ چکی ہے کہ رب وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، جو طاقتور ہے، اور یہ معبودان باطل بالکل کمزور ہیں، اب اس کے باوجود بھی اگر میں تمہاری دیکھا دیکھی ان معبودوں کی پرستش کروں گا تو فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت تو میں سری گمراہی میں سے پڑ جاؤں گا۔ اتنی دلائل کو آنے کے باوجود اگر میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا تو میں سری گمراہی میں ہوں گا۔ اور فرمایا انی آمنت بربکم، دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ بربکم کہہ کر یہ بتلا دیا کہ چاہے تم مانو یا نہ مانو،
میرا رب تو وہی ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، چاہے تم اگرچہ نہ مانو لیکن تمہارا رب وہی ہے۔ اس لیے کہا انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم مان لو، فاسمعون، اس لیے فرمایا کہ تم میری بات مان لو۔ لیکن ہوا وہی، قوم نے سرکشی کی، عناد کیا، دشمنی کی، اور یا تو ان کو پتھر مار کر قتل کر دیا یا تلوار سے ان کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو نعمتیں تم کو اس تکلیف کے نتیجے میں ملیں گی ان نعمتوں کا مشاہدہ کرو۔ حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جب ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا اور مختلف قسم کی نعمتوں کو جب انہوں نے دیکھا تو اس موقع پر بھی ان کے دل سے یہی لفظ نکلا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم جان لیتی، یعنی میرے رب نے جو میری مغفرت فرمائی، جو وجعلنی من المکرمین، مجھے باعزت لوگوں میں سے بنا دیا، آج جنت کی نعمتوں میں مجھے رکھ دیا، میرا مقام اونچا کر دیا، کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کی وجہ سے جو اعزاز مجھے مل گیا، کاش میری قوم کو اگر پتہ چل جاتا تو ہو سکتا کہ وہ بھی ایمان لا لیتی۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، لیکن جب قوم نے حبیب نجار کو شہید کر دیا اور نبیوں کو قتل کر دیا تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب نبی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، نبیوں کا جب ناحق قتل کیا جاتا ہے تو پھر عذاب آ جاتا ہے، اور وہی ہوا اس انطاکیہ کی بستی پر۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اس قوم کو یعنی حبیب نجار کی قوم پر ہم نے ان کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، یعنی آسمان سے کوئی فرشتوں کی جماعت نازل نہیں ہوئی، نہ ہمیں ضرورت تھی اتارنے کی، کیونکہ ایک ہی فرشتہ سارے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا، پوری بستی کو ہلاک کر دیا گیا، تو ہم نے آسمان سے کوئی بڑا لشکر نہ بھیجا، نہ ہمیں بھیجنے کی ضرورت تھی۔ بس کیا عذاب آیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں انطاکیہ کی بستی کے دروازے کے پاس ٹھہر کر ایک بڑی زور کی آواز لگائی، اور وہ آواز کا آنا تھا اتنی ہیبت ناک آواز تھی کہ کوئی جاندار اور روح اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور سب کے سب وہیں مر گئے۔ قرآن مجید نے ان کے مرنے کو خامدون کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان كانت الا صيحة واحدة، آسمان سے کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں آئی، نہ ہمیں نازل کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ صرف ایک تیز آواز تھی جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ بجھ گئے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک انگار جب آگ جلائی جاتی ہے اور انگار پر جب پانی ڈال کر انگار کو بجھایا جاتا ہے تو اب تھوڑی دیر پہلے تک جو انگار دہک رہا تھا، چمک رہا تھا اور روشنی تھی، اور جب پانی ڈال کر اس کو بجھا دیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انگارہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے۔ کل تھوڑی دیر پہلے تک جس کو انگلی لگانا مشکل تھا، اب پانی مار کر جب اس کو بجھا دیا جائے تو اس کو ہاتھ میں پکڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے ہو گئے جیسے آگ کا انگارہ ٹھنڈا ہو جائے، بجھ جائے، تو جیسے اس انگار کی وقعت ختم، حیثیت ختم، اس کا نام و نشان ختم، ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو ہم نے ایسا ٹھنڈا کر دیا ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ فرمایا یا حسرتاً علی العباد، کتنے افسوس کی بات ہے ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، فرمایا کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ما یأتیہم من رسول، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا مگر وہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کو بیان کر کے پھر رخ پھیرا ہے کفار مکہ کی طرف۔ اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر نصیحت فرمائی ہے کفار مکہ کو
کیا نصیحت فرمائی اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس واقعے کو بیان کر کے خطاب کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔